نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا جہان میں ولادت ہو گئی۔ عبد المطلب نے آپ کا جو نام رکھا محمد۔ قریش کے قبیلوں کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور آب و ہوا گاؤں کی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آگ کی آپ کو روشنی نظر آتی ہے، یہ جو کوئی چراغ نظر آتا ہے، یہ کوئی آگ یا چراغ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی چہرے کی رونق اور روشنی ہوتی ہے، جس سے ساری رات میرا گھر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے روشن۔ اب نبی پاک علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے سے اپنی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آ گئے اور ان کی کفالت و پرورش میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے 2 سالوں کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے والد کے ننیحال کے پاس، حضرت عبداللہ کے جو ننیحال تھے ان کے پاس آپ کو ان سے ملوانے کے لیے لے گئیں۔ جب واپس آ رہی تھیں آپ کے ساتھ بی بی ام ایمن کہ جو آپ کے والد حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، لونڈی تھیں، بی بی ام ایمن، وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر پر مقام ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر آپ کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کو اس سے بہت دکھ ہوا، بہت رنجش ہوئی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے والد کا جو سایہ تھا وہ تو آپ کے پیدائش سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ اب 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی وفات کر گئیں۔ اب بی بی ام ایمن نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کے آنسو پہنچے۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی مقام ابوا میں تدفین کی گئی، اور واپسی پر بی بی ام ایمن نے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کے پاس دے دیا۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، جب بھی کہیں پر جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے، کھانا کھاتے تو اپنے ساتھ کھلاتے، اور جب سوتے تو اپنے پہلو میں نبی پاک علیہ السلام کو سلاتے۔ چونکہ حضرت عبد المطلب یہ قریش کے سردار تھے، تو آپ کے لیے ایک خانہ کعبہ کے صحن میں ایک بڑا تخت رکھا جاتا تھا، کہ جہاں پر کسی کو مجال نہیں تھی کہ کوئی اس تخت کے اوپر قدم بھی رکھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام بغیر جھجھک اپنے دادا کے تخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت حضرت عبد المطلب نے آپ کے چچا ابو طالب کو اپنے پاس منگوایا، اور نبی پاک علیہ السلام کو ابو طالب کی پرورش میں دے دیا۔ اور حضرت عبد المطلب بڑے ایک سمجھدار انسان تھے، انہوں نے ابو طالب کو ہی کیوں دیا، بلکہ ابھی تو چچا تھے نا نبی پاک علیہ السلام کے، اس وجہ سے دیا کیونکہ جو ابو طالب تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ابو عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اور حقیقی جو بھائی ہو وہ اپنے حقیقی بھائی کے بیٹے کی اچھی طرح پرورش کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ابو طالب کی پرورش میں دے دیا، اور ابو طالب نبی پاک علیہ السلام سے بھی بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ بھی جب کھانا کھاتے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے، اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جب کھاتے تو جب تک نبی پاک علیہ السلام اس کھانے میں شریک نہ ہو جاتے تب تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت ابو طالب کی تھی۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جب نبی پاک علیہ السلام میری پرورش میں نہیں تھے تو میرے بیٹے جب کھانا کھاتے تھے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، لیکن جب سے نبی پاک علیہ السلام میری پرورش میں آئے ہیں تو کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ سب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو جب میرے بیٹے کھانا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ رک جاؤ، پہلے
میرے بیٹے محمد کو آنے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ آ جاتے تب آپ کھانا شروع کرتے تھے۔ جب اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتے تھے اور بعد میں اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے دودھ پی لیں تو وہ پورا کا پورا ختم کر لیتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام شروع کرتے اور بعد میں دوسرے پیا کرتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا اور دودھ کے اندر برکت ہو جایا کرتی تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ نے یمن کا سفر کیا، اور یمن کا سفر کس کے ساتھ کیا؟ آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب، ان کے ساتھ آپ نے یمن کا سفر کیا۔ یمن کے سفر میں جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک وادی میں اونٹ کھڑا ہوا ہے اور کسی کو جانے نہیں دے رہا، مطلب کہ وہ سرکش ہو گیا، کسی کو جانے نہیں دے رہا تھا، ان سے لڑ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے اور دیکھا کہ اونٹ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتے ہی اونٹ بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے اور اونٹ اٹھا، اور نبی پاک علیہ السلام اسی اونٹ پر سرکش اونٹ پر سوار ہو کر کہیں دور گئے اور وہیں پہ ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جب یمن سے واپس آ رہے تھے تو وادی پانی سے بھر چکی تھی، اب کہیں سے جانے کی جگہ نہیں تھی، بالکل بیچ میں پانی ہے، کہاں کیسے جاتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے قریش کو فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام آگے، قریش پیچھے پیچھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کا پانی خشک کر دیا اور نبی پاک علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ اس وادی سے گزر گئے۔ کیا برکتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، بچپن میں کیسی برکتیں لٹاتے رہے نبی پاک علیہ السلام۔ اسی طرح یہ سال گزرتے گئے اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو شام کے سفر پر تجارت کے لیے لے کر گئے۔ تجارت کے لیے جا رہے تھے شام کے لیے، راستے میں ایک بصرہ شہر آیا تو وہاں کا ایک راہب تھا جس کا نام تھا برجیس۔ اس نے جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی کتابیں کھولی جو ان کے مذہب کی آسمانی کتابیں تھیں، اس نے کھولی اور اس کے اندر جو آخری نبی کی علامات لکھی ہوئی تھی وہ ان علامات کو پڑھتا اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی دیکھتا، پھر علامات کو پڑھتا اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھتا۔ تمام علامات دیکھیں، سب کی سب علامات نبی پاک علیہ السلام میں موجود تھیں۔ تو وہ راہب بندہ ابو طالب کو ایک سائیڈ میں لے گیا اور اس سے کہا کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، محمد نام ہے اس کا۔ تو اس راہب نے کہا کہ اس کو شام لے کر جا رہے ہو، نہیں لے کر جاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ آپ کے اس بھتیجے میں آخری نبی کی سب علامتیں پائی جاتی ہیں، مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں یہ شام جائے اور شام کے لوگوں کو اگر اس کی علامتیں نظر آ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ شام کے لوگ شاید قتل کر دیں۔ اس سے ابو طالب کو بھی خطرہ ہوا، تو ابو طالب آپ کو اسی شہر بصرہ سے واپس لے کر گئے، مکہ، شام گئے نہیں، بیچ راستے سے واپس آ گئے۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے اندر علامات نبوت غیروں کو بھی نظر آتی تھیں، جو لوگ دیکھتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، راہب تھے، جن کی آسمانی کتابیں تھیں، آسمانی کتابوں میں جو آخری نبی کی علامات لکھی ہوئی تھیں وہ علامات سب کی سب نبی پاک علیہ السلام میں موجود تھیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی کئی جو ہے وہ تجارتی سفر کیے۔ آپ نے یمن کی طرف آپ 2 مرتبہ گئے، شام کی طرف بھی آپ نے سفر کیے تجارت کی وجہ سے۔